اس وقت کہ جب ہرن پر دسترس نہ پہنچا اور وہ زندہ گرفتار نہ ہوا، فوراً ترکش سے تیر مار 10 مشت رست یعنی گرفت پکڑ، یعنی ہرن پکڑ میں نہیں پہنچا، وہ زندہ گرفتار نہ ہوا، یعنی پکڑ میں نہیں پہنچا تو گرفتار نہیں، فوراً کیا کیا گیا، ترکش سے تیر مار 10 مشت، 10 مانے 10، مار یعنی سانپ، مشت یعنی مٹھی، یعنی 10 مٹھی لمبا تیر نکالا گیا اور پہرے کما میں پیوستہ کر کے لگایا۔ پہرے کما یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک کمان کی لمبائی، تیر اس کے دوسار ہوا یعنی آر پار گیا اور ہرن زمین پر گرا۔ شہزادے نے مرکب سے کود کر اسے ذبح کیا، مرکب یعنی کوئی جو سواری پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس سے اتر کر ذبح کیا۔ جیسے ہی وہ ہرن ہلاک ہوا یعنی ختم ہوا، مرا، ایک صدا مہیب پیدا ہوئی، یعنی ایک آواز آئی مہیب خوفناک کہ اے فرزند حمزہ، یعنی اے حمزہ کے بیٹے، تو نے بڑا غضب کیا، تو نے بہت غضب کیا ہے، قتل کیا غزال کو، یہ سرحد طلس میں ہوش ربا ہے، یعنی تو نے یہ جو ہرن کو قتل کیا ہے یہ دراصل کیا ہے، غزال ہے، اور تم جو ہے تو یہ سرحد پر پہنچ گئے ہو، طلس میں ہوش ربا، ہوش اڑانے والی جگہ، یہاں سے بچ کر جانا اب دشوار، یعنی مشکل ہے یہاں سے بچ کر جانا۔ شہزادے نے دیکھا کہ تمام صحرا گرد و غبار سے تاریک ہے، جو صحرا تھا ریگستان تھا، دھول سے اٹا پڑا تھا، آندھیوں کا طوفان برپا ہے۔ بعد لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، یہ سن کر شہزادہ کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گراں میں پایا، یعنی سخت قید، گراں یعنی سخت۔ یہاں امیہ بن عمرو نامدار عیار، عیار کون ہے، جاسوس، جب شہزادے کی تلاش میں آیا، دشت کو تیر و تار پایا، یعنی میدان کو تیرا و تار یعنی اندھیرا تاریخ پایا، قیامت کا آثار دیکھا، لاش بدی الزماں کی خاک پر پڑی، بدی الزماں کی جو لاش ہے خاک پر پڑی ہے، وہ چاند سی صورت خون میں بھری ہے۔ الغرض عیار شہزادی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا، شہزادہ جو بدی الزماں تھا اس کی لاش اس نے عیار نے دیکھا تو اس کی لاش کو دیکھ کر اس سے لپٹ گیا اور رونے لگا، اپنا گریباں چاک کیا، خاک سر پر اڑاتا لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب کرا کی طرف چلا، یعنی حمزہ کی طرف، امیر حمزہ کی طرف جو ہے تو وہ لاش جو ملی تھی اس کو وہاں پر وہ اٹھایا اس نے اور لشکر کی طرف چلا۔ راہ میں ہمرائی اور رفیق یعنی دوست جو تھے اس کے شہزادے کے ملے، شہزادے کے جو دوست تھے جو نوکر چاکر تھے وہ ملے، انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا، یعنی غم کا ماجرا تھا، علم سے کلیجہ منہ کو آیا، یعنی غم سے، مایوسی سے، اداسی سے جو ہے تو بے حال ہو گئے، روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے، یعنی امیر حمزہ کے پاس آئے۔ جب اہل لشکر اور امیر نام ور نے یہ سانحہ جاں گزا ملاحظہ فرمایا، یعنی جب یہ واقعہ انہوں نے سنے تو بے تعامل تعالی و شیون کیا۔ سارے لشکر اور محلات عظمیٰ میں شور گریہ و بقا بلند تھا، یعنی ماتم چھایا ہوا تھا۔ ملکہ گریہ گرد یہ بانو ماں شہزادے کی پچھاڑے کھاتی تھی، یہاں تو یہ شور و نوحہ و زاری برپا تھا، یعنی ماتم چل رہا تھا، نوحہ کرنا یعنی مرنے والے کا نام لے کر رونا پیٹنا۔ عمروں سے امیر نے فرمایا، عمروں سے کیا کہا امیر نے، جلد مرکب تیار کر کے لا، یعنی مرکب بولے تو سواری جس پر سوار ہوا جاتا ہے یعنی گھوڑا، لا کے میں شہزادے کے قاتل کی تلاش میں جاؤں، یعنی کس نے قتل کیا ہے شہزادے کو، اسے قتل کر کے اس کا بھی سر لاؤں گا جس نے بدی الزماں کو قتل کیا ہے۔ عمروں نے عرض کی کہ اے شہر یار، میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا، کہ بھئی انسان نے شہید نہیں کیا، مارا نہیں، بلکہ صحرائے تاریخ ہو گیا، یعنی وہ جو ریگستان تھا وہ
وہاں تاریکی پھیل گئی، اندھیرا چھا گیا، کچھ معلوم نہ ہوا سوائے اس کے کہ لاشا بے سر ملا، صرف وہاں پہ کیا ملا؟ یہ بے سر کی لاش ملی۔ امیر نے فرمایا واللہ اس میں کچھ اسرار ہے، یعنی راز ہے، اس حال سے آگاہ پروردگار ہے، یعنی اس کا حال کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے۔ بلاؤ فرزندان خواجہ بزر چمحر وزیر نوشیروان کو، یعنی ان افراد کو بلاؤ۔ حسب ارشاد امیر فرزندان خواجہ بزر چمحر کو بلایا اور بارگاہ میں باعزاز تمام صدر عزت پہ بٹھایا، یعنی عزت کے مقام پر بٹھایا ان کو۔ شہزادے کا حال پوچھا کہ وہ شہزادہ کیسا ہے۔ انہوں نے ذائچہ کھینچ کر بعد غور یعنی غور و خوض کے ایک نقشہ کھینچا انہوں نے، بس یار سر اٹھا کر فرمایا کہ اے شہریار ذی وقار، شہزادہ صحیح و سالم ہے، یعنی شہزادہ زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے، مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفتار ہے، یعنی شہزادہ جو ہے تو جادوگروں کی قید میں گرفتار ہے۔ اور یہ جو لاش آپ کے سامنے آئی ہے، یعنی جو لاش جو ان کے نوکروں نے لائی ہے، ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہے، یعنی ماش ایک دال ہے، مسور کہتے ہیں اس کو، اس کی بنائی گئی تصویر ہے۔ آپ اس میں اعظم پڑھ کر پانی پر پھونکیے، یعنی اللہ کا نام پڑھ کر پانی پر پھونکیے اور اس لاش پر چھڑک دیجیے، یعنی پھر قدرت خالق کا تماشا دیکھ لیجیے۔ امیر نے اس میں اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا، وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی۔ امیر نے گردن یہ سجدہ باری جھکائی کہ شکر ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کہ تیرا کہ تو نے خبر حیات فرزند سنائی، یعنی بیٹے کی زندہ ہونے کی خبر سنائی۔ خواجہ زادوں کو خلعت یعنی ایک اعزاز ہے، فاخرہ دے کر رخصت فرمایا اور لاش کو پھینکوا دیا۔ لشکر میں شور و فریاد جو بلند تھا موقوف ہوا، یعنی جو ماتم پیٹنا چل رہا تھا وہ ختم ہوا، سب نے جان تازہ پائی، نئی جان مل گئی سبھی کو، زندہ رہنے کے شہزادے کی خوشی منائی۔ امیر نے عمروں کو بلایا اور واسطے خبر گیری شہزادہ نامور کے معمور کیا، یعنی عمرو عیار کو بلایا اور اس کی تلاش کے لیے نامور کیا۔ عمرو نے عیاری سے اپنے جسم کو آراستہ کیا ہے، یعنی شہزادے کی تلاش کے لیے تیاری شروع کی۔ کیا کیا چیزیں لی اس نے؟ زنبیل لی، یعنی ایک زنبیل جھولی تھیلی کو کہتے ہیں، جال لیاسی لیا، یہ بھی جادوئی جال تھا، اور زنبیل ایک ایسی تھیلی ہے جس میں موجود دنیا کے علاوہ ایک جہاں آباد ہے، جب کبھی جو بھی چیز مانگی جائے اس میں سے نکل گی، اور جو بھی چیز خواہ کتنی ہی بڑی ہو اس میں رکھی جا سکیں گی۔ دوسری چیز جال لیاسی ایسا جال ہے، وہ صفت رکھتا ہے کہ اگر اس میں کروڑوں من کی وزن کی چیز ہو، مگر جب جال پھینکا جائے تو وہ 1.25 سیر کی ہو کر اس میں آ جائے گی۔ اور گلی میں عیاری ایسا کمبل ہے جسے جب اسے اوڑھا جائے گا تو سب کو دیکھا جا سکے گا، لیکن پہننے والے کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح کمند آصفی، کسی چیز پر یہ کمند پھینک کر جتنا کہا جائے گا وہ گھٹ جائے گا، یا بڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو بڑھ جائے گا۔ کسی چیز سے بھی یہ نہ تو کٹے گا اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ دیو جامہ ایسی چیز ہے جو بھی دیو جامہ پہنے گا 7 رنگ بدلے گا، کبھی سبز ہو جائے گا، کبھی سرخ ہو جائے گا، کبھی زرد ہو جائے گا۔ اس طرح کی کچھ چیزیں عمرو عیار نے لیا، وغیرہ کو سنبھالا اور سب تحفے اور تبرک ساتھ لیے۔ انہی اشیاء کو عمرو نے درست کر کے واسطے تلاش کرنے بدیع الزماں کے راستہ لیا اور بسرعت یعنی تیزی سے تمام صحرا کی طرف روانہ ہوا، یعنی ریگستان کی طرف روانہ ہوا، یہ تمام جادوئی چیزیں اپنے ساتھ لے کر۔ اس کی مشق ہم آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے۔